صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری ہیں حضرت ماں عائشہ، اللہ کو بھی کتنی پیاری ہیں، آقا علیہ السلام کو بھی کتنی پیاری ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں، ٹائم گزر ہی گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 3 بار خواب میں دیکھا تو عاشق ہو گئے۔ ابھی ریئل میں نہیں دیکھا، سامنے نہیں، خواب میں دیکھا۔ وہ میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال تفصیل سے 9-10 جمعوں میں مکمل بیان کیا تھا، اور جو دوست سننا چاہتے ہوں تو نیٹ پہ وہ سارا یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت اس میں موجود ہے۔ 3 بار خواب میں دیکھا تو عاشق ہو گئے، اور پھر اس پہ بڑی محنت کی، بڑے دکھ اٹھائے۔ فرمایا ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنے پیندے نے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنے پیندے نے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ الصلاۃ والسلام 3 بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا، عاشق ہو گئی، بڑی منزلیں طے کی، بڑے دکھ اٹھائے، اس کے بعد جا کے پھر منظوری ہوئی، اور پھر اللہ نے حضرت یوسف حضرت زلیخا کو عطا فرمائے۔ مگر یہاں معاملہ الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عائشہ تمہاری تصویر میرے پاس لائے ہیں، سبز ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تمہاری تصویر چھپا کے لائے، کہ لا کے کہتے ہیں میرے آقا اللہ نے یہ تمہاری بیوی بنائی ہے، یہ تمہاری زوجہ بنائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، ایک میں ذکر ہے کہ تصویر، دوسری میں ذکر یہ ہے کہ عائشہ تمہیں چھپا کے ریشمی کپڑے میں لکا کے رب نے میرے پاس بھیجا، جبرائیل لے کے آئے اور مجھے عرض کرنے لگے آقا اب اسے دیکھیے یہ تمہاری بیوی بنے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم نے کپڑا ہٹایا عائشہ نیچے تمہارا مکھڑا نظر آیا، عائشہ تمہارا مکھڑا نظر آیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، آپ اور میں اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو بابا دادا رشتہ دیکھتا ہے، نانا رشتہ دیکھتا ہے، ماموں رشتہ دیکھتا ہے، خالو رشتہ دیکھتا ہے، خالہ پھپھی رشتہ دیکھتی ہے، باپ رشتہ دیکھتا ہے، ماں رشتہ دیکھتی ہے، کوئی عزیز رشتہ دیکھتے ہیں، لڑکی اور لڑکے کے لیے پسند کرتے ہیں کہ بھائی اس بچی سے رشتہ کیا جائے، اس لڑکے سے رشتہ کیا جائے، اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں میرا رشتہ میرے دادا نے کیا تھا وہ بڑے نیک تھے، میرا رشتہ میرے نانا نے کیا تھا وہ بڑے اللہ والے تھے، میرا رشتہ نانی نے کیا تھا، کوئی یہ کہتا ہے میرا رشتہ میرے استاد نے کیا تھا میں بڑا خوش قسمت ہوں، کوئی یہ کہتا ہے میرا رشتہ میرے مرشد نے کیا تھا میں بڑا خوش قسمت ہوں۔ ارے جس کا رشتہ باپ کرے، جس کا رشتہ نانا دادا پیر مرشد استاد کرے وہ تو اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتا ہے، خوش قسمت سمجھتا ہے۔ ارے غور کرو
کا رشتہ خود رب العالمین کرے، اس حضرت اما عائشہ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ رب العالمین نے تصویر بھیجی، اس وقت تصویر حرام نہیں تھی، حرام تصویر کے بارے میں حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا، فرمایا تصویر حرام ہے، تصویر ولی کی ہو وہ حرام ہے، تصویر نبی کی ہو فرمایا وہ حرام ہے، تصویر مرشد کی ہو وہ حرام ہے، تصویر باپ کی ہو وہ حرام ہے، تصویر دادا کی ہو وہ حرام ہے، فرمایا تصویر بیٹھک میں ہو تب بھی حرام ہے، تصویر فلیکس پر ہو تب بھی حرام ہے، تصویر خانے کعبے کے اندر ہو تب بھی حرام ہے۔ اور کیوں فرمایا تصویر بت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، مشرکوں کا کام ہے بت رکھنا، کیونکہ بت تصویر ہے وہ بولتے نہیں ہیں، فرمایا مشرک کا کام ہے بت رکھنے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فرمایا ہم مومن ہیں، ہمارے لیے بت حرام ہے، تصویر حرام ہے۔ اب اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، جس بیٹھک میں، جس ڈیرے پر، جہاں پر جس کی بھی تصویر ہوگی، جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے، وہ تصویر نبی کی ہو، وہ ولی کی ہو، وہ پیر کی ہو، وہ مرشد کی ہو، وہ داتا صاحب کی ہو، وہ غوث پاک کی ہو، وہ نانے کی ہو، وہ بابے کی ہو، وہ بیوی کی ہو، وہ بیٹی کی ہو، وہ شوہر کی ہو، کسی کی تصویر ہو فرمایا وہ حرام ہے، اور جہاں ہوگی رحمت کے فرشتے۔ اب ہم کہتے ہیں ساڑھے کروڑ رولا نہیں مکدا، ہمارے گھر سے لڑائی نہیں جاتی، ہمارے گھر میں اتفاق نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ ہم نے تصویریں لگا رکھی ہیں، اور تصویریں لگا رکھی ہیں، اب جو رحمت لے کے آتے ہیں، محبت لے کے آتے ہیں، پیار لے کے آتے ہیں، اللہ کا فضل لے کے آتے ہیں، ان فرشتوں کے لیے دروازے تو ہم نے خود بند کیے ہیں، جو رزق لے کے آتے ہیں ان کے لیے دروازے تو ہم نے خود بند کیے ہیں، اب کہاں سے چین ملے، کہاں سے سکون ملے، کہاں سے اتفاق ملے، کہاں سے پیار ملے؟ دروازے تو ہم نے خود بند کیے، اب غلطی کس کی ہے؟ اب نہیں بولیں گے کیونکہ ہماری غلطی ہے، اس وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہمارے گھروں میں تصویریں۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، آقا علیہ السلام خانہ کعبے میں آئے، جب مکہ فتح کیا تو کافروں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، مختصر کے سارے توڑ دیے، توڑنے کے بعد دیکھا اندر انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھی، خانہ کعبے کی چار دیواری کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھی، اور غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مٹاؤ ان کو، ان تصویروں کو مٹاؤ۔ اب اسے مٹایا گیا اور کچھ نشان باقی رہ گئے، آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کے اسے مٹایا، فرمایا جس تصویر کو اللہ نے حرام کیا ہے ہم اس کا نشان بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اب اس سے بڑھ کے اور تو کوئی نہیں چاہیے نا ثبوت کہ تصویر حرام ہے۔ جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور میرے نوجوانوں، جس گھر میں مرد یا عورت ناپاک رہتے ہوں، غسل نہ کرتے ہوں، وہ شادی شدہ ہیں یا احتلام ہو گیا یا کوئی مسئلہ غسل فرض ہو گیا تو فرمایا فوراً غسل کرو۔ جس گھر میں مرد یا عورت ناپاک ہوں گے وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور جس گھر میں کتا ہوگا، رکھوالی والا کتا اور ہے جو حویلی ڈیرے میں اس کی اجازت ہے، جو شوقیہ کتے رکھتے ہیں، فرمائے جس گھر میں کتا ہوگا وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب ہم نے کتا بھی گھر میں نہیں رہنے دینا، اپنے گھر میں کتا بھی نہیں رہنے دینا، اور اس دل میں شیطان کتا بھی نہیں رہنے دینا۔ اس دل میں جو نفرت کا کتا ہے اسے بھی نہیں رہنے دینا، اس دل میں جو بغض کا کتا ہے وہ بھی نہیں رہنے